بھروسہ ہے، سب پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے دشمن دین کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اگر بد عملوں سے صلح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بدعقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ بتا دوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ دولت کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو۔ یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا۔ وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے، دنیا خرید لیا، دین پر بات کر دیا۔ آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جا رہے ہو۔ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی، ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے۔ جھگڑا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے۔ سرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو، فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، اس لیے کہ حق اسی کا ہوتا تھا۔ تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے، انصاف کا معاملہ، تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا۔ اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں، اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم 988 برس تک ہندوستان پر شہنشاہیت قائم کر کے حکمراں تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کے تبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لیے بھی نہ بچتے۔ یہ ہماری رواداری ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا۔ انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے، مسجد ہماری شہید کر رہے ہو، انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن پر ہمارے حملہ کر رہے ہو، انصاف ہمارے ساتھ ہے، حقوق کی پامالی ہمارے کر رہے ہو۔ پیارے، اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا؟ یہ سرکار نے فوراً ذہن دے دیا تھا، نہیں، اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تک کہ انصاف میں ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا، جس کا حق ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کیا جائے گا۔ میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں، تقریر پڑھ کر کے جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب صاحب۔ اور حوالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو، جو چور کی سزا وہ ہماری۔ سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے۔ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا، سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس۔ تو اس یہودی کو تعجب ہوا، اس نے کہا، تعجب ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے؟ کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس۔ دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے، اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر ابن خطاب، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ منافق سے پوچھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، کیوں؟ کہا سرکار نے تو انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ کہا ٹھیک، پھر یہاں کیا ہے؟ کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کیا، گردن مار دیا۔ کیا کہنے، یہودی کانپنے لگا، آپ نے فرمایا تم مت کانپ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے۔ اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو۔ سرکار کو اطلاع ملی، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے۔ کیا کہنے ہے، میرے سرکار کا فرمان سنو، علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا۔ کیا کہنے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے۔ جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی، رب نے قرآن نازل فرما دیا، محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب دیکھیے، آپ ذرا فیصلہ لیجئے۔ سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا، مانا نہیں، تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا،
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے؟ بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا صلوا معہم ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس حدیث کا ترجمہ سنو, حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے, اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے, اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی غیر مقلد, نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم, بد عقیدوں سے دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو, ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے؟ ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب, فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو, ان کو اپنے سے دور رکھو, ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دے. اور کیا آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے؟ تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بدعقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں, نماز چاہے جس کے پڑھنے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین, چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے, چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا, چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. وَلَا صَلُّوا عَلَيْهِمْ, اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم, جا رہا ہوں, ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے. معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر, یہ سرکار فرما رہے ہیں. سرکار, یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں, اولوی صاحب ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں. یہی اس لیے کھڑی باتیں عرض کر رہا ہو پیارے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. سنو نبی کا فرمان, میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ, اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں, سرکار روک رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ, ان کے قریب بیٹھو نہ. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ, انہیں کھلاؤ نہ. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ, نہ ان کے وہاں پیو نہ پلاؤ. سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلا؟ کیا کہنے؟ اس نے صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن اعلان کر رہا ہے تم مومن نہیں ہے. اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو, یا اپنے دل میں کسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو. خدا کی قسم سن لو, عبادات کے تعلق سے چیزیں ترک ہو جائیں تو اسے بدعملی کہا جاتا ہے, اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف پیدا ہو جائے تو اسے بدعقیدگی کہا جاتا ہے. عبادات تو معاف ہو سکتی ہے, توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگو, حقوق ادا کر دو, گنجائش نکل سکتی ہے. نبی کی شان میں توہین ہوئی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم. تعجب ہے, سیٹھ جی بیٹھے ہیں. ارے سیٹھ صاحب, آپ کے سبحانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب